شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کیا ہے؟ سفارش۔ ہم گناہ گاروں کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اور اس حدیث میں کس کے لیے بشارت ہوئی ہے؟ جو صبح و شام 10 بار، صرف 10 بار درود شریف پڑھ لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان معراج کے آج کے سلسلے میں حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام شان معراج ہے کیا جلوہ نما آج کی رات، یہ کلام بھی پڑھا جائے گا، اشعار کی وضاحت بھی عرض کی جائے گی۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک بہت پہلے کا ہے، اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کا ہے۔ جنگ آزادی میں آپ مجاہد تھے، آپ کو بعد میں شہید کیا گیا اور آپ کی قبر مبارک 35 سال کے بعد کھلی تو الحمدللہ جسم اور کفن آپ کا میلا نہیں ہوا تھا، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے تھے، عاشق رسول تھے، عاشقوں کی قبریں تو مہکتی۔ تو ان کا یہ کلام ہے۔ اور رجب کی 27ویں شب کو محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور معراج مصطفیٰ کا بیان قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، اور سورہ نجم 27واں پارہ، اس میں تو 18 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور احادیث میں بھی معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری میں جسم و روح کے ساتھ چشمان سر سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا شب معراج۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ کچھ مزید مدنی پھول بھی سنیں گے، اور ذکر معراج مصطفیٰ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شان معراج ہے کیا جلوہ نما آج کی رات، شان معراج ہے کیا جلوہ نما آج کی رات، شان معراج ہے کیا جلوہ نما آج کی رات، کیا کہوں صلی علی آج کی رات، کیا کہوں صلی علی آج کی رات۔ وہ رات کیسی تھی؟ اس کے کیا نظارے تھے؟ سبحان اللہ۔ خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسی رات تھی کہ جس رات رب کائنات
نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. کیسی مبارک رات ہے, کیا کہوں, حضور پر درود پڑھوں, صلی اللہ. آج کی رات سبحان اللہ. دھوم ہے فرش سے تا عرش شب اسرا کی, دھوم ہے فرش سے تا عرش شب اسرا کی, تہنیت گو ہے بہم ارض و سما آج کی رات. کیسی دھوم تھی میرے نبی کی معراج کی سبحان اللہ, کہ فرش سے لے کر عرش تک وہ دھوم تھی. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں, اور زمین و آسمان گویا ایک دوسرے کو آج کی رات یعنی شب معراج مبارکباد دے رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاب قوسین بقرب جناب نبوی, خلوت خاص میں پڑھتا ہی رہا آج کی رات. ہے جہاں محفل میں راج نبی کی ترتیب, ہے جہاں محفل میں راج نبی کی ترتیب, خود بدولت ہے وہاں جلوہ فضا آج کی رات. ماشاءاللہ کتنے عاشقان نے رسول, وہ سعادت مند ہیں, خوش نصیب ہیں جو معراج نبی کی محفلیں سجاتے. گھر تیرے آن گیاں صدا خوشحالیاں, بھیجدا رہے سونے تے دروداں دیاں ڈالیاں. محفل معراج نبی سجاتے ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ سبحان اللہ. اب اس کے لیے کوئی بہت بڑا منچ اسٹیج سجانے کی ضرورت نہیں ہے. فیضان معراج کتاب ہے وہ پڑھ لیں, سیرت مصطفیٰ میں معراج کا ذکر پڑھ لیں, سورہ نجم میں معراج مصطفیٰ کا بیان پڑھ لیں, معراج مصطفیٰ کی محفل سج گئی. اور خود ہی آپ کوئی نعت مصطفیٰ پڑھیں, معراج مصطفیٰ کی محفل سج گئی. آپ مدنی چینل آن کریں, مدنی چینل تو ہر وقت معراج والے مصطفیٰ کی ثناخوانی کرتا رہتا ہے, نعتیں سناتا رہتا ہے, شان مصطفیٰ بیان کرتا رہتا ہے سبحان اللہ. تو محفل معراج نبی جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی رونق افزا ہوتے, اور وہ جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں اللہ کے کرم سے, اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آرام فرما ہے, اور یاد رکھیے جہاں میرے نبی آرام فرما ہیں وہ جگہ فضیلت میں عرش و کرسی سے بلکہ جنت سے بھی افضل ہے. جی ہاں, اور اللہ کی عطا سے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں. جی ہاں سبحان اللہ. جبھی تو خوابوں میں آ رہے ہیں, بگڑی بنا رہے ہیں سبحان اللہ. مزید مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معراج کی شب کے بارے میں لکھتے ہیں, صاحب کوثر و طٰہٰ کے لیے ہے کیا کیا, صاحب کوثر و طٰہٰ کے لیے ہے کیا کیا, حق تعالی کی عنایات و عطا آج کی رات سبحان اللہ. شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے صاحب حوض کوثر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر عطا کیا گیا. سورہ کوثر میں اس کا ذکر ہے نا، خیر کثیر عطا کی گئی. اور صاحب کوثر کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج کیا کیا عنایات عطا کی. دیکھیں شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، کتنی بڑی عطا ہے. یہ تو شرف کسی کو بھی نہیں ملا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور قرب خاص عطا فرمایا، اور محبوب سے محبوب کی امت کی شفاعت کا وعدہ فرمایا، اور سبحان اللہ 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، اور 5 نمازیں 50 کا ثواب. کیا کیا عنایات ہوئیں. اور شب معراج ایک عطا یہ بھی ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک. یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو عطا فرمائیں اور بلا واسطہ عطا فرمائیں. جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے نہیں، بلا واسطہ عطا فرمائیں. اور یہ 2 آیتیں اے عاشقان رسول، اگر آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا. جن بھوت آسیب کا مسئلہ ہے گھر میں، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ خیر خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. رات کو پڑھیں، ساری رات برکتیں رحمتیں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ. مزید کیا کیا عطائیں ہوئیں. نبی رحمت، شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. کیا کیا اللہ نے اپنے محبوب کا عطا فرمایا. سبحان اللہ. حور و غلمان و ملائک تھے سبھی شوق کے ساتھ، حور و غلمان و ملائک تھے سبھی شوق کے ساتھ، محو نظارۂ محبوب خدا آج کی رات. شب معراج حوریں اور غلمان، غلمان وہ لڑکے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے، اور فرشتے سب بڑی شوق کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں مگن تھے. سبحان اللہ. دیکھ اس محفل اقدس کی بہاریں سامان، دیکھ اس محفل اقدس کی بہاریں سامان، یاد آتا ہے مدینے کا سما آج کی رات. روضہ پاک پہ عید شب اسریٰ کی بہار، روضہ پاک پہ عید شب اسریٰ کی بہار، چشم مشتاق میں ہے جلوہ نما آج کی رات. سبحان اللہ. حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس قصیدے میں معراج مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جو محفل معراج والے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائے جائے اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جو محفل سجی ہے، اس محفل کے سما کو دیکھ کر تو مدینہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. اور روضہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عید شب اسریٰ کی جو بہار ہے، بس اس کا تو بات ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اسریٰ یہ رات کے سفر کو کہتے ہیں.
اور میں نے عرض کیا کہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کی ابتدا میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ نجم میں بھی 18 آیتیں ہیں جس میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے۔ آئیے میں کچھ آیات آپ کو سورہ نجم سے تلاوت کر کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا اور موقع کی مناسبت سے تفسیر بھی عرض کروں گا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ کون کس کے قریب ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال کہے۔ جبریل امی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اور ایک یہ بھی معنی بیان کیے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا، سبحان اللہ۔ اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب کے قریب ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ اور بخاری شریف میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جبار رب العزت قریب ہوا، سبحان اللہ۔ اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں مقرب ہو کر سجدہ طاعت ادا کیا، سبحان اللہ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے جلوے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، سبحان اللہ۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی قربت رکھتے ہیں، اور جو آپ کی بارگاہ سے مردود ہوا وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی مردود ہو گیا۔ مزید سورہ نجم میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، سبحان اللہ۔ یہ وحی شب معراج بے واسطہ تھی، اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں راز ہیں جو اللہ جانے اس کے حبیب جانے، سبحان اللہ۔ اس میں کیا راز تھے اس پر کوئی کیا بتائے؟ جبریل امی علیہ السلام بھی اس سے باخبر نہیں۔ اور مزید کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ مراد یہ کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور دیکھنے پہچاننے میں شک اور تردد نہیں تھا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قسم کھاتے تھے کہ شب معراج حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس 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 کو دیکھا، یعنی اتنی مرتبہ کہا کہ آپ کا سانس ختم ہو گیا، آپ نے دوسرا سانس لیا۔ تو بہرحال
بہت عظمتوں والی رات ہے معراج کی رات. جائیں گے محفل معراج سے لے کر کافی. حضرت مولانا کفایت علی کافی مکتے میں کہہ رہے ہیں جائیں گے محفل معراج سے لے کر کافی اس کے مداح شفاعت کا سلا آج کی رات. شب معراج جو حضور کی محفل سجائیں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، سنیں گے، انشاءاللہ ان کو انعام میں شفاعت مصطفیٰ ملے گی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے. پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے عاشق بن جائیں، سچے عاشق بن جائیں. آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں. کاش. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دولا پہ دایم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام.